بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور تمام احباب ہماری جانب سے رمضان کی پیشگی مبارکباد قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کے روزے رکھنا اور روزے کے درمیان آپ کی عبادت اور نماز اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر، آپ کے تمام بہن بھائیوں پر، عزیز رشتہ داروں پر اور تمام گھر والوں پر اپنی خصوصی رحمت، برکت، نعمتیں اور خوشحالیاں نازل فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو چاند دیکھنے کے فوراً بعد آپ نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے کہ جس وظیفے کی برکت سے اگلا پورا سال انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق یعنی گندم، چاول، دالوں اور ہر طرح کے اناج کے مرتبات بھرے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم سے اگر کسی مسلمان بہن یا بھائی کا کوئی خصوصی مسئلہ ہے تو بھی اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور جان لیجئے کہ یہ ویڈیو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ احباب کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنے کا کتنا اجر ہے، اس کا کتنا ثواب ہے اور اس کی کتنی سعادت اور نعمت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ بعض لوگ آپ کو اس کے بالکل الٹ چیزیں بھی بتائیں گے۔ تو ہر شخص اپنی ہمت، استطاعت اور معلومات کے حساب سے ہی بات کرتا ہے، لیکن ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہیں اور جن کی گواہی صحابہ کرام دیتے ہیں۔ مستند کتابوں سے ان باتوں کی آپ کو تصدیق بھی مل سکتی ہے، اور ایسی باتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان باتوں کو سمجھنا چاہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرماتے ہیں۔ تو ایسا کیا وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے رمضان المبارک کے چاند دیکھتے ہی پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کا درست طریقہ کیا ہے اور اس کے کون کون سے فائدے ہیں؟ تو یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ نہایت ہی آسان عمل ہے کہ جب آپ نے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر جانا ہے تو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ آپ نے واقعی ہی چاند دیکھ لیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ چاند کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، حالانکہ انہوں نے چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ نے چاند کو دیکھا نہیں ہے اور آپ اپنی جانب سے ہی بات بنا رہے ہیں تو اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو آپ اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ آپ نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام کے مطابق، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ پیارے ناظرین، آئیے ایک بار مل کر درود سلام کا نذرانہ اپنے پیارے آقا کے حضور محبت سے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر
خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین محترم، یہ تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کیجیے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور وہ تمام دعائیں کریں جو بھی آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے قیمتی لمحات میں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تمام دعائیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کریں تو کیا ہی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی گھڑیاں کوئی معمولی بات یا عام گھڑیاں نہیں، بلکہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قرآن کریم میں ماہ رمضان کو ماہ قرآن کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس مہینے میں نازل ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو عظیم، مبارک اور ماہ برکت کا لقب عطا فرمایا ہے، اور اسے صبر، غم خواری اور مومنوں کے رزق کا مہینہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین کے مطابق ماہ رمضان کو سال کے باقی 11 مہینوں پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ فرض روزوں کا مہینہ ہے۔ اس کے ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجنے کا حکم دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یکم رمضان سے آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو کہ رمضان کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہر دن کوئی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر روز بے شمار گناہ گار جہنم کی آگ سے بخشش اور آزادی کا انعام پاتے ہیں۔ ایسے قداور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ آئیے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 مہینے پہلے ہی، یعنی رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی آمد کی دعائیں کرنا شروع فرما دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے: اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ لہٰذا اس روایت میں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی تاریخوں کو جس اہتمام کے ساتھ یاد رکھنے کا حکم فرماتے، اس قدر اہتمام دوسرے مہینوں کے بارے میں نہ فرماتے تھے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اہتمام سے جمع فرماتے۔ ان کے سامنے رمضان کی فضیلت اور اہمیت، رمضان کے خصوصی اعمال خطاب کی صورت میں بیان فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے سامنے ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں ایک رات 1000 ماہ سے زیادہ افضل ہے۔ اس میں اللہ پاک نے روزے کو فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کی تراویح کو سنت۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نفل عبادت کی، اس نے اس ماہ کے علاوہ میں فرض ادا کیا، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیے تو گویا اس نے 70 فرض ادا کیے۔ پیارے ناظرین، ایک فرض نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ایک فرض کے بجائے ساری زندگی نفل عبادت کرتا رہے تو بھی فرض کو ان تمام نفلی عبادت پر فوقیت حاصل ہے۔ صبر کا ثواب جنت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اس کے لیے گناہوں کی معافی کا باعث ہوگا اور جہنم سے خلاصی کا، اور اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اسے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ افطاری کروا سکے، کیونکہ وہ زمانہ زیادہ غربت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جس نے ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروایا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اول مہینہ یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جبکہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جو غلام اور نوکر کے ساتھ تخفیف یعنی غلام کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا معاملہ کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اسے جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گی۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اگر آپ کسی روزہ دار کی افطاری کروا سکتے ہیں تو لازمی کروائیے۔ آپ نے جھوٹ بالکل نہیں بولنا، چغلی، دکھاوا، ریاکاری اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، کیونکہ جو معاملہ اس مہینے میں
نیکیوں کے ساتھ ہے وہی معاملہ گناہوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی نیکی کا ثواب آپ کو 1 کے بجائے 70 گنا ملتا ہے، تو گناہ کا بھی یہی حساب ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے رمضان المبارک میں فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت تلاوت قرآن کو دینی ہے، یعنی تراویح کی نماز بھی ضرور بالضرور پڑھنی ہے، لیکن تراویح کے علاوہ خود بھی گھر میں تلاوت قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جب تک خود چاند نہ دیکھ لیتے یا کوئی گواہ چاند دیکھنے کی درست گواہی نہ دے دیتا، آپ اس وقت تک رمضان المبارک کا اعلان نہ فرماتے۔ اگر چاند نظر نہ آتا یا مطلع ابر آلودہ ہوتا تو رمضان المبارک کا اعلان نہ فرماتے تھے، اور شعبان کے 30 دن پورے فرمائے جاتے تھے۔ لہٰذا چاند کا فیصلہ سائنسی آنکھ کے بجائے انسانی آنکھ سے کیا جائے گا۔ اگر مطلع ابر آلودہ ہو تو صرف ایک دیندار آدمی یا 2 عورتیں اگر چاند کے متعلق صحیح شہادت دے دیں تو اس پر بھی چاند کے نظر آ جانے کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی پر، جبکہ ایک مرتبہ صرف ایک عرابی کی گواہی پر چاند نظر آنے کا اعلان فرمایا تھا۔ بے نمازی اور فاسق آدمی اگر چاند نظر آنے کی گواہی دے تو اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند نظر آنے کا فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب اتنی کثرت سے لوگ چاند کو دیکھنا بیان کر دیں کہ قاضی کا دل گواہی دینے لگے کہ یہ سب لوگ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آسمان کی جانب رخ انور فرماتے اور کہتے، یعنی آپ فرماتے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو ان تمام عصبیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما رمضان میں، اور سلامتی عطا فرما رمضان کو ہم سے، اور اسے میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبول فرما۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ یقیناً آپ اس ویڈیو سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ آخر میں میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیرے رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگی میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو
قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کا قرض جلد سے جلد عطا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔